السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم غالب اردو جماعت سوئم کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 کا نام ہے اسلامی شعار حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ قدر طویل گفتگو کو سن کر اس کے اجزاء، ابتدا، اہم نکات اور نتائج اخذ کر سکیں۔ طویل گفتگو، لمبی گفتگو، نتائج اخذ کرنا، اس کا نتیجہ نکالنا۔ توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور لب و لہجے میں کر سکیں۔ سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں۔ ٹی وی، موبائل، کمپیوٹر وغیرہ پر مختصر عبارت سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اپنی پسند کی کہانیاں، واقعات، ڈرامے اور نظمیں پڑھ کر نتائج اخذ کر سکیں۔ سبق پڑھ کر اس کے متن سے متعلق سوالات کے جواب لکھ سکیں۔ تذکیر و تانیث کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کو کہتے ہیں۔ کہانیاں پڑھ سن کر اپنے ساتھیوں کو بھی سنا سکیں۔ پیارے بچوں، سوچ کر یہ بتائیں کہ خانہ کعبہ کہاں واقع ہے؟ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھیں، خانہ کعبہ دنیا میں بننے والی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھائی کریں گے، تلفظ سیکھیں۔ الفاظ کو کیسے زبان سے ادا کرنا ہے۔ نشانیاں، شعار، وحی، سعی، چشمہ، احترام۔ دنیا میں ہر قوم اور مذہب کی کچھ مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں۔ مخصوص، خاص نشانیاں، نشانات، جن چیزوں سے وہ چیز پہچانی جائے۔ یہ نشانیاں شعار کہلاتی ہیں۔ ان نشانیوں کو شعار کہتے ہیں۔ ان نشانیوں کی مدد سے ہم کسی بھی قوم کو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ ان نشانیوں کی وجہ سے کوئی بھی قوم آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے۔ مسلمان قوم کی اپنی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں ہماری پہچان ہیں۔ جو مسلمان ہیں ان کی خاص نشانیاں ہیں جو ان کی پہچان ہے۔ آئیے ہم چند اسلامی شعار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک آخری الہامی کتاب ہے۔ الہامی کتاب، ایسی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی شکل میں ہمارے پاس آئے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ وحی کی صورت میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی فرشتے کے ذریعے اللہ کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ کلام آیا۔ اس طرح کلام آنے کا طریقہ وحی کہلاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یعنی آپ کے پاس آئے۔ اس پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ جو پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اسے وحی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا یہ پیغام اپنے ساتھیوں کو بتا دیتے، یعنی جو آپ کے مسلمان ساتھی تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، آپ انہیں یہ بات بتاتے کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کا یہ پیغام لکھ کر محفوظ کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ساتھیوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ اللہ کا یہ پیغام لکھ کر محفوظ کر لیں۔ قرآن پاک اللہ کا وہی پیغام ہے جو وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ قرآن پاک وحی کی شکل میں آیا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ وحی کیا ہے؟ ایسا پیغام جو فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔
یہ محفوظ کتاب ہے، یعنی جس طرح اللہ نے بھیجی تھی بالکل اسی طرح یہ موجود ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ بہت سے مسلمان قرآن پاک زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، انہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ جو مسلمان قرآن مجید کو زبانی یاد کر لیتا ہے اسے ہم حافظ قرآن کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اسے تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اللہ نے جو طریقہ کار بتایا ہے عبادت کا، اس طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر آئے۔ پیغمبر ایسا شخص یا انسان جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے اسے پیغمبر کہتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافروں نے خانہ کعبہ کو بت خانہ بنا دیا۔ بت خانہ مٹی سے کوئی بھی شکل بنا کر مجسمہ بنایا جائے اسے ہم بت کہتے ہیں۔ کافروں نے خانہ کعبہ کو بت خانہ بنا دیا، یعنی بتوں سے بھر دیا تھا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر الزماں آخری نبی کو کہتے ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تشریف آوری آپ کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ اللہ کے گھر میں کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یہ سارے بت توڑ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو آپ نے یہ سارے بت توڑ دیے تھے۔ آج بھی ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ حج یا عمرہ کرتے ہوئے ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، یعنی جو شخص خانہ کعبہ میں جاتا ہے اگر ادھر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ صفا اور مروہ، قرآن پاک میں صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں کہا گیا ہے، یعنی صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا نام ہے۔ یہ پہاڑیاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب ہیں۔ ان کے درمیان تقریباً 395 میٹر کا فاصلہ ہے۔ جو ان دونوں کے درمیانی جگہ ہے اس کا فاصلہ 395 کلومیٹر ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ حج اور عمرہ کے موقع پر ان پہاڑیوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی چکر لگایا جاتا ہے۔ سعی سے مراد ہے کوشش کرنا۔ یہ پہاڑیاں اس واقعے کی یادگار ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ اس واقعے کی یاد ہمیں دلاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہیں صحرا میں چھوڑ کر
آپ چلے جائیں۔ صحرا مینز کہ اس وقت یہاں پر کوئی چیز نہیں تھی۔ صحرا کا مطلب یہ ہے پانی کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ صفا اور مروہ کی بات ہو رہی ہے۔ آب زمزم، آپ کہتے ہیں پانی کو، زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جانا، رک جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے قریب چھوڑ کر چلے گئے، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا آپ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو صفا اور مروہ کی پہاڑی کے قریب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب حضرت ہاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ کے پاس جتنا پانی موجود تھا جب ختم ہو گیا، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی تھی۔ اس ٹائم پہ جب پانی ختم ہوا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی، کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی اور کبھی مروہ پر۔ آپ ان دو پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھتی کہ قریب کہیں کچھ پانی نظر آ جائے۔ انہوں نے 7 چکر لگائے، آپ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف 7 چکر لگائے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ وہاں پر جائیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بیتاب ہو کر ایڑیاں مار رہے تھے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی اور وہ زمین پر اپنی پاؤں کی ایڑیاں مار رہے تھے، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہاں پر پانی جاری کر دیا۔ اسلامی شعار ہمارے دین کی پہچان ہے، جو اسلامی شعار ہیں وہ ہمارے دین کی پہچان ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہماری عبادات ہیں۔ یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ خانہ کعبہ، قبلہ اول اور مسجد نبوی جیسے مقامات ہماری نشانیاں ہیں۔ ہمیں ان نشانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے خانہ کعبہ، قبلہ اول، مسجد نبوی کی ہم احترام کریں اور اس کی حفاظت کریں اور انہیں پہچان بنانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے، ہم مسلمان ہیں، جو ہمارے شعار یعنی نشانیاں ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو اپنی پہچان بنانی چاہیے۔ پیارے بچوں، ٹھہریں اور بتائیں آخری الہامی کتاب کا نام کیا ہے؟ الہامی کتاب ایسی کتاب جو اللہ کی طرف سے انسانوں تک پہنچی ہو اسے الہامی کتاب کہتے ہیں۔ آخری الہامی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھا اسلامی شعار ہماری پہچان ہے، ہمیں ان شعار کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان شعار کا احترام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہماری پہچان ہے، اس کی حفاظت کریں اور ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔